نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فإن كنت آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 94 سے پڑھیں گے۔ بس اگر آپ ہیں فی شکن کسی شک میں مما اس چیز کے بارے میں انزلنا الیک جو نازل کیا ہم نے آپ کی طرف فاسأل الذین یقرؤون الکتاب بس آپ سوال کریں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں اس کتاب کو، یعنی آپ سے پہلے جن کے پاس کتاب ہے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان سے آپ پوچھیں لقد جاءک الحق تحقیق آ گئی آپ کے پاس حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے، آپ شک نہ کریں، ولا تکونن اور نہ آپ ہو جائیں ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین اور ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون کہ ثابت ہو گیا ہے، سچ ہو گیا علیہم ان پر کلمۃ ربک آپ کے رب کا کلمہ، آپ کے رب کا فیصلہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ اگرچہ آ جائے ان کے پاس کل آیت ہر نشانی حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا کیونکہ ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا ہوا کہ مہریں کب لگتی ہیں، جب حق قبول کرنے کی صلاحیت آدمی استعمال نہ کرے اور دنیا کے مفادات کے پیچھے لگا رہے تو دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ایمان لانے کی صلاحیت ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ فلولا پس نہ تھی، پس کیوں نہیں، کانت تھی قریۃ کوئی بستی آمنت جو ایمان لاتی، فنفعہا پس فائدہ دیا ہوتا اس کو ایمان و اس کے ایمان نے، الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے، یعنی جب عذاب دیکھا جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، عذاب آتے وقت انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس وقت کا کلمہ پڑھنا کسی کو فائدہ نہیں دیا سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے، یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، وہ نہیں مانے، یونس علیہ السلام انہیں عذاب کی وعید سنا کر خود چلے گئے، تو پیچھے اللہ کا عذاب آیا، بادل جو ہے وہ اوپر چھانے لگے، تو ساری قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک میدان میں گئے، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے انہیں جو ہے ان کی معافی کو قبول کر لی، یعنی ان کا ایمان، صرف ان کا ایمان، یہ ایک مستثنیٰ ہے اللہ کے قانون سے، اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو جو ہے اپنے اس قانون سے نکال کر ان کا ایمان قبول کر لیا۔ ابھی عذاب نہیں آیا تھا، لیکن وہ مرحلہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، یعنی عذاب کے آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، دیکھا دور سے کہ آ رہا ہے، آثار تھے عذاب کے، یعنی عذاب جب آ جائے تو پھر اس وقت، یعنی موت بالکل قریب آ گئی پھر تو نہیں، ہے کہ آثار جس طرح آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے تو پہلے آثار ہوتے ہیں اس کے، اس طرح عذاب کے آثار تھے، وہ فوراً آئے، ایک چٹیل میدان میں روئے، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سے انہیں استثناء دیا ہو، لیکن بہرحال جو بہتر مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے تو ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے قبول فرما لی۔ لما آمنوا جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی دور کر دیا ہم نے عنہم ان سے عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں ان پر جو عذاب آنا تھا ہم نے ان پر وہ عذاب ٹال دیا، ومتعناہم اور ہم نے فائدہ دیا ان کو الی حین ایک مدت تک، ولو شئنا اور اگر چاہتا ربک آپ کا رب لآمنا تو البتہ ضرور ایمان لاتے، من فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، کلہم سارے کا سارا جمیعاً سب اکٹھے، افانتا کیا پس آپ تکرہ الناس مجبور کرتے ہیں لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ایمان لانے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ بڑا تڑپتا لوگوں کے لیے تاکہ لوگ مسلمان بن جائیں۔ آگے آئے گا سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ اس قدر آپ کو افسوس ہوتا، لوگوں کے پیچھے جاتے، بڑی فکر ہوتی، لیکن آج ہم دیکھیں ہمیں کوئی فکر نہیں،
کوئی نماز نہیں پڑھتا، دین سے دور ہے، اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دین پڑھتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں یا بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو غم ہوتا وہ یہ کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو زبردستی لانا چاہتے ہیں، وہ نہیں آتے تو ان کے پیچھے نہ بھاگیں، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے، ممکن ہی نہیں، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے۔ جو دنیا کے مفادات کے پیچھے بھاگے وہ ہدایت کے راستے کے لیے کی طرف نہیں آتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ رجسا، نجاست کو، علی الذین، ان لوگوں کے لیے، لا یعقلون، جو نہیں عقل رکھتے، جن کو یہ عقل نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آخرت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گندگی ان کا مقدر کر دی ہے۔ قُلْ انظروا، آپ دیکھیں، غور کریں، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، والنذر، اور ڈرانا، عن قوم، ایسی قوم کو، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، یعنی جن کے ایمان لانے کی صلاحیت ہی اب ختم کر دی گئی، جنہوں نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا، مہریں لگ گئیں، ٹھیک ہے، اب ان کو کوئی ڈراوا، کوئی نشانی، کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ فہل ینتظرون، تو نہیں انتظار کر رہے وہ لوگ، الا، مگر، مثل ایام الذین، مثل ان لوگوں کے، مثل دن ان لوگوں کے دنوں کی طرح، خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبل، من سے پہلے۔ قل انظروا، آپ کہیں ان کو کہ دیکھو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب فیصلے جو ہے وہ قیامت کو ہوں گے۔ ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، یعنی جب فیصلہ ہو، عذاب آئے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ، کذالک، اسی طرح، حقاً، حق ہو گیا، علینا، ہم پر، حقاً، حق ہے ہم پر، واجب ہے ہم پر، فرض ہے ہم پر، ننجی المؤمنین، کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، کہ جب عذاب آتا ہے مومنوں کو ہم ضرور بچاتے ہیں، جو ایمان والے ہوں اور وہ دوسروں کو بھی ایمان کی طرف بلانے والے ہوں، تو پھر تو وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں، ورنہ اگر وہ خود تو ایمان والے ہیں لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتے، تبلیغ نہیں کر رہے، تو ان کے ایمان میں ہی خلل ہوتا ہے، ایسے لوگ پھر نہیں بچتے۔ جس طرح کشتی کی مثال دی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نیچے سے سوراخ ہو، ان کو کوئی روکے نا تو جہاز میں ڈوبیں گے تو سارے ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح جس قوم اور معاشرے میں برائی پھیلے، روکنے والے نہ ہوں، پھر سب رگڑے جائیں گے۔ اگر روکنے والے ہوں تو صرف روکنے والے بچیں گے، نہ روکنے والے عذاب کے اندر جو ہے وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔